Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھوک رکھی ہوتی انسان کے اندر جو کہ موجود ہے اور کھانے کا انتظام نہ ہوتا، کھانا میسر نہ ہوتا، تو بغیر کھانے کے کوئی زندہ رہتا؟ بھوکی تو انسان کے اندر ایسا موجود ہے، بھوک رکھی ہوتی اور کھانا نہ ہوتا، انسان زندہ نہ رہتا. پیاس کی حاجت رکھی ہوتی لیکن پانی نہ ہوتا، انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا، کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ آگ ہوتی، اس کو بجھانے والی کوئی چیز نہ ہوتی، سب جل جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گناہ رکھا ہے تو اللہ کی گناہ کو ختم کرنے کی توبہ نہ ہوتے تو سب لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. جس طرح ہر چیز کا اللہ نے انتظام کیا ہے، بھوک رکھی ہے تو کھانے کا انتظام کیا، پیاس رکھی ہے تو پانی کا انتظام کیا. جو چیز انسان نے انسان کے اندر رکھی اس کا انتظام کیا. اگر وہ چیز موجود نہ ہوتی تو آدمی تو بالکل بیکار ہو جاتا. تو اسی طرح انسان کے اندر یہ گناہ جو کرتا ہے یہ وصیت رکھتی ہے، اس کے اندر ایک خاصیت رکھتی ہے گناہ کرنے کی کہ جو انسان ہوگا وہ گناہ بھی کرے گا اور گناہ کی سزا بھی رکھتی. سزا بھی اتنی زبردست رکھی ہے کہ غضب، ضلالت، عذاب، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ سب جتنی بھی وجہ ہے انسان کی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس وقت خاص خطرہ کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، تو اس کو گناہ نہیں سمجھنا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کو تباہ جو چیز کر رہی ہے وہ تو اس کا گناہ ہے. تو گناہ ہو جانا وہ تو فطرت کی بات ہے، پیاس لگنا تو فطرت کی بات ہے، بھوک لگنا وہ تو فطرت کی بات ہے. گناہ ہو جانا انسان سے چاہے کتنا بڑا گناہ ہو جائے اس کی فطرت گناہ کرتا ہے. لیکن گناہ کے بعد الحمدللہ توبہ کر لینا بہت عظیم چیز ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ شروع کیا سب سے پہلے رحمت اور اس کے بعد مغفرت لے کر بندہ مایوس نہ ہو. کتنے بڑے سے بڑا گناہ کیے ہوں میں اس کو اپنی طرف بلا رہا ہوں تو کیسے آ سکتا ہے گناہ کے ساتھ؟ میں تو اتنا رحیم ہوں جتنے بھی گناہ لے کے، جس قدر بھی گناہ لے کے تو اس دوسرے عرصے میں داخل ہوگا میں تجھے معاف کر دوں. پہلے اللہ نے کہہ دیا کیونکہ سب سے زیادہ ضروری چیز انسان کے لیے ہے نا جس کا خطرہ ہونا چاہیے وہ ہے اللہ کی ناراضگی اور گناہ، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں انسان سے. دیکھیں ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ پتہ ہے نیند سے کوئی ڈرتا ہے؟ نیند کو پسند کرتا ہے کہ سوؤں گا میں آرام سے. بھاگتے آدمی بھی دیکھتا ہے جب نیند آتی ہے سکون ملتا ہے.
تو موت تو ایک دائمی سکون ہے انسان کے لیے. تو بل دینا پڑتا ہے موت کے بعد, پھر آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ کو مصیبت آتی ہے کہ کام پہ جانا پڑتا ہے, نہیں. موت تو ایک دائمی سکون ہے اللہ انسان کو جو ہوتا ہے. ڈرنا کیوں ہے, اور ڈرنا چاہیے موت سے, اس وجہ سے کہ موت کے بعد سختیاں ہیں, اس وجہ سے کہ ہم نے موت کے لیے تیاری نہیں رکھی. تو اگر موت کی ہم تیاری کر لیں تو اس سے اچھی جگہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے موت سے. موت سے کیوں گھبراتے آدمی, بلکہ گھبرائے اس آنے والے وقت سے گھبرائے کہ اگر میری صحیح تیاری نہیں ہوگی تو میں قبر میں عذاب کو کیسے دیکھوں گا, اللہ کی ناراضگی کو کیسے دیکھوں گا, ان سزاؤں کو کیسے بھگتوں گا. اس لیے مشکل ہے. تو موت سے کیا ڈرنا, آج جو پیدا ہے اس نے جانا تو ضرور ہے, آج نہیں جائے گا کل جائے گا, پہنچنا تو ہے اس جگہ پر, اللہ کے حکم جانا ہے. تو کیوں نہ اس جگہ کو راحت کی جگہ بنا لیا جائے آدمی. آپ سوچیں تو موت سے گھبرانے کی کیا بات ہے. اسی کے لیے اللہ پاک نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو موت کے اندر انسان کی ہے نا, وہ ہے معافی اور توبہ. بھائی اللہ سے معافی مانگ لے آدمی, غلطی ہوئی توبہ کر لے, اور توبہ کے بعد اللہ کی پھر انعامات کتنے زبردست ہیں آپ سوچیں, کتنے بڑے, بلکہ اتنے بڑے بڑے درجے میں ہوں گے جو یہاں کے گناہ کرنے والے ہوں گے. کیوں؟ اللہ کہے گا انہوں نے توبہ کے بعد مجھے راضی کر لیا تھا تو میں نے ان کو پیار کیا, گناہ بھی کیا, اس کے بعد درجے بھی جنت میں اس کو مل جاتے ہیں. مغفرت کہتے ہیں نا, اللہ تو کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں, اس سے معافی مانگتا ہوں, پورا اشرا دیے. اور یہ جو اللہ نے ہمیں رمضان دیے بنانے, تقوی حاصل متقی بننے کے لیے دیے, یہ درجے بتائے جا رہے ہیں. توبہ اس میں داخل ہے, جب تک توبہ نہیں کریں گے ہم متقی بن ہی نہیں سکتے, تقوی حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو توبے کے بغیر رمضان گزارنا تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑی فکر کی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ مانگے, استغفار کرے. اللہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے, ہر وقت کھلا ہوا ہے. بالخصوص اس رمضان میں اللہ نے اپنا جو آفس ہے بہت نیچے لگا دیا دفتر, اور 3 دفعہ پکارتا ہے رات کو, ایک دفعہ 3 دفعہ پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دیکھو کھل کے بتائیں یہ بات, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم گناہ کر بھی بیٹھو, والذین عملوا السیئات, ایک اچھے عمل ہوتے ہیں برے عمل ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کوئی وہ لوگ جو گندی کام کر بیٹھتے ہیں, عمل السیئات کر سکتے ہیں, تابوا من بعدہا وآمنوا, لیکن اس کے بعد وہ معافی مانگ لیتے ہیں مجھ سے, سبحان اللہ, اس کے بعد مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے بندہ. وآمنوا, اور معافی بھی ایسی ہونی چاہیے جو پکی ہو, ایمان والی ہو, ڈرانے والی نہ ہو, یا پھر معافی پہ جم جائے انسان, جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کرے, جس سے منع کیا اس سے روکے, اس کا نام معافی ہے. یاد رکھیں, معافی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے معاف کر دیں, معافی ہو پھر ایمان والی معافی ہو. ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے, واسط یہ ہے کہ کافر بھی ہو, نہ ماننے والا بھی ہو, بت پرست بھی ہو, ساری زندگی بت پوجتا رہا, وہ بھی اگر آ جائے گا اور ایمان لے آئے گا اس کو بھی اللہ بخش دیتا ہے, اور اس سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے اس سے. مجھے یاد ہے بہت پیاری کی بات, ایک تھے ویسٹ انڈیز کا کوئی آدمی میرے پاس آیا, کہتا جی میں نے مسلمان ہوں, میں اکیلا بیٹھا تھا خان کا, بس میں ڈر گیا کہ شاید مجھے مارے گا, کیوں آ گیا اندر, تھا بھی کوئی نہیں, میں کیا بات کیسے مسلمان ہوں. کہتا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں نا تو میں ایک نام لیتا ہوں, یہ مجھے بتا رہے ہیں, میں ایک نام لیتا ہوں اور اس نام کی وجہ سے میرے گھر میں جھگڑا ہو گیا,
میرے بچے بھی ہیں اور بیوی بھی ہے. تو جب وہ میں نام لیتا ہوں تو بیوی اس وقت مجھے لڑتی ہے. بہت جھگڑا ہو گیا ہمارا کہ تو کس کو پکار رہا ہے رات کو, کس کا نام لیتا ہے تو. حتیٰ یہ کہ میری ڈائیورس ہو گئی اس سے. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا. وہ مجھے خود سمجھ نہیں آتا وہ نام کیا ہے جو میں نام لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا بتا وہ نام کیا ہے, میں تجھے بتاتا ہوں. پھر کہتا وہ کچھ ایسا ہے اللہ 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 اللہ. دیکھیں کس طرح اللہ اپنے نام فرماتا ہے اس پہ. نہ اس کا باپ, نہ دادا, نہ پردادا, کوئی مسلمان نہیں تھا. میں کہا اچھا اللہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہوں. میں کہا تو مسلمان ہو گیا. اچھا میں کہا تو مسلمان ہے. دیکھ اللہ تجھے, ہمیں تو دیکھ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, تجھے تو الحمدللہ بستر پہ اللہ تعالیٰ محبت سے بلا رہا ہے اپنی طرف. اس کے آنسو نکل آئے. 6-7 کا جوان آدمی تھا اس کا. میں نے کہا دیکھ یہ تو بہت محبت کرے تھے. کہتے یہ کیا طریقہ کیا ہے اسلام کا, کیا بس مجھے محبت ہو گئی اللہ سے. کہتا ہے اتنی جلدی میں نے کسی کو مسلمان ہوتے دیکھا نہیں. سبحان. تو کہنے لگا کہ میں کہا چل میں تجھے کچھ پڑھاتا ہوں, تو پڑھ اور پھر سمجھ لگ جائے گی تیرے اسلام کی پکی. میں کہا پھر بیوی بچوں کو کہتا نہیں میں چھوڑ دیا اس کو, اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں یہ نام آ رہا ہے اس نام کو نہیں چھوڑ سکتا. تم نے طلاق لینی طلاق لے لیتا ہوں. کہتا چھوڑتے ہیں میں تو ایک کمرے میں رہتا ہوں. کتنا عجیب واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, آدمی دماغ کو نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کو کلمہ پڑھایا. تو مجھے سب پڑھ سکتا تھا جیسے بس بلیو اس کا پکا کیا میں نے. تو پھر میں کہ تو اب یہاں جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کرتا رہے, اس کو نماز کرتے ہیں. تو میں کہا اب تو اپنا نام بھی کوئی اسلام والا رکھ لے. اب یہاں بات بڑی پیاری سے کی. کہتا میں نے کوئی نام نہیں رکھنا, اپنا نام اللہ رکھنا ہے. میں کہا اللہ نہیں رکھ سکتے نام. کہتا نہیں. اڑ گیا وہ, میں نے اپنا نام اللہ رکھنا ہے. میں کوئی آپ دوسرا نام نہیں رکھنا. تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آیا یہ بات, میں اس کا اللہ نام کیسے رکھوں. میں کہا اچھا میں تیرا نام ابھی کچھ نہیں رکھتا, مجھے کچھ دن دے تو میں پھر تجھے بتاؤں گا. تو مجھے بھی اس سے کافی ان سے محبت ہوگی. تو میں نے اپنے حضرت کو خط لکھ دیا. میں حضرت ایسا ایک آدمی آیا ہے, اب عجیب بات دیں گے میں آخر وہ وہاں کا باقی تو سب سے یہ, لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آتا. وہ تو ضد کر رہا ہے کہ میرا نام اللہ رکھو, تو میں اس کا نام اللہ کیسے رکھوں. تو حضرت خط ہے اس میں گھبرانے کی بات ہے, اس کا نام عبداللہ رکھ دے. تو اس کا میں کہا ہاں ٹھیک ہے تیرا اللہ بھی آئے گا اس میں, لیکن یہ ہوگا کہ اور بھی محبت والی بات ہے, تو اللہ کا بندہ بن جائے گا. غلام بننا اللہ کا, اللہ کیوں بنتا ہے. کہتا یہ بات تو بہت اچھی ہے. تو میں نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا جس کو انتقال ہوا. اس کا ہمارے ساتھی تھے, مانچسٹر کے ساتھی تھے, انتقال ہو گیا اس کی اسی فکر کی حالت میں. ملا اور وہ اتنی محبت کرتا ذکر سے. اچھا جب مجھے کوئی ملتا نا راستے کے اندر تو کہتا جو تو وہ پڑھتا ہے نا ایک چیز, پھر درود پڑھتا تھا جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا, اتنا خوبصورت درود پڑھتا تھا نا وہ شخص. یہ بھی اللہ کی مغفرت اور توبہ کا نشان ہے. بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں توبہ کے بڑے عجیب دروازے کھولے اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں. جس طرح پانی کے بغیر ہمارا چارہ نہیں, کتنے وسائل پانی کے کھولے ہوئے ہیں. کوئی ٹینک لگا دیتا ہے, کبھی دریا بھیج دیتا ہے, کبھی بارش سے پہنچاتا ہے, کبھی سمندر سے آتا ہے. بہتات کہیں نہ کہیں سے انسان کو پانی پہنچاتا ہے. اب یہاں ہم بیٹھے ہیں, یہاں آب زمزم پی رہے ہیں ہم, محبت ہی تو پہنچا دیا اللہ تعالیٰ. سوچتا تھا کہ اس کنویں سے پانی آگے بولٹر میں لوگ پانی پی رہے ہوں گے. اس قطرے پہ آب زمزم تو بھائی اس پہ ہر قطرے پہ نام لکھا ہوگا اس شخص کے پیٹ میں جانا ہے. میں نے ہم پانی تو ہے نہیں, یہ اللہ کے نظام ہوتا ہے. ایک تھے ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے, اتنے بڑے بزرگ تھے, پیدائشی ولی تھے. مطلب پیدائشی ولی سے مراد ہوتا ہے کہ بننے کے بعد ولی نہیں بنے, پیدا ہونے سے پہلے ہی ولی تھے وہ. اب کوئی اعتراض کرے اللہ کون کر سکتا ہے, مرضی اس کی.
پیسے بھلے ہی تھے، اور جب ان کی والدہ کبھی غلطی سے کوئی چیز ان کے منہ میں چلی جاتی تو بے انتہا تڑپتے تھے اندر پیٹ کے، وہ تو استغفار کرتی تھی، توبہ کرتی تھی کہ میں نے کیا کر لیا، کوئی غلطی چیز مجھ سے کھا گئی ہے، یہ بچہ تو بہت مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو جو آپ سوچیں کہ پیدا ہونے سے پہلے اتنا متقی ہو تو بعد میں اس کا کیا حال ہوگا، اس کے تقوی کا کیا حال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل اس کے دیکھیں اصل جب مجھے ولایت ملی، جو اللہ نے مجھے ولی بنایا، اپنا دوست بنایا، ایک واقعے نے بنایا۔ فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نماز مسجد کے لیے جا جلدی میں تھا تو میرا پاؤں اس مسجد میں الٹا پڑ گیا۔ جس ہم جاتے ہیں نا پہلے سیدھا پاؤں ہوتا ہے، کبھی ہم احتیاط کرتے ہیں چیز کو، بڑے بڑے لوگ نہیں کرتے کہ ان کو، ہمیں تو بڑا گھمنڈ ہے نا اپنی چیزوں پر، میں تو اتنا بڑا متقی ہوں، میں تو اتنا کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں، یہ تو معمولی چیز ہے، سبق سے جاؤں۔ اب سنیں آپ، کہتا ہے میں سوری بناؤں اس بات سے، پیدائش سے نہیں بنا، اصل اللہ نے یہاں مجھے ریکمینڈ کیا کہ تو میرا دوست ہے۔ تو جلدی میں تھا، میں غلطی سے کیا ہوا کہ میرا پاؤں جو تھا وہ غلط پڑ گیا مسجد کے اندر۔ تو اسی وقت کہتے ایک آواز آئی ہے بتنا آسمان سے، کمال سفیان، سوری نہیں تھا اس وقت، کہتے کمال سفیان، ہاں تو اللہ کے گھر میں رہا ہے اور خلاف کر رہا ہے میرے محبوب کے، یہ کیا محبت ہے؟ کہتے یہ آواز جب میں نے سنی تو میں تو دھڑس گیا اسی وقت اور بے ہوش ہو گیا۔ اور وہ میرا وقت تھا، میں طائب ہوا کہ ایک سنت میں ادا نہیں کر سکا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی تنبیہ کی، اور پتہ چلا کہ اس کی محبوبت تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بغیر سنت کے دعوے کرتے ہیں نا لوگ، بہت جھوٹا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اللہ کا راستہ ایک ہی صرف ہے، وہ راستہ جاتا ہے نبی محمد سنت کے ذریعے سے، آپ کے طریقے سے۔ سب سے پہلا رنگ جو چڑھتا ہے انسان پر، یاد رکھیں، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سچا جو انسان ہوگا نا، توبہ کرنے والا، جس کی سچی توبہ ہوگی، اس کی توبہ کی نشانی یہی ہے، اس میں خوف پیدا ہوگا کہ میں کیسے نبی ہمیں سنت کو کیسے ختم کروں، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جو جھجک ہے، جو ایسی معاملات ہیں، اس سے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ اس کے بغیر جیسے آدمی پریشان رہتا ہے نا بغیر سنت کے، وہ پریشان رہے گا کہ مجھ سے سنت ادا کیسے نہیں ہوئی اور میں کیوں نہیں کر رہا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، اور اصل یہ آخرت کی تیاری ہے دوستو۔ خبر میں دوسرا سوال یہی رکھا ہے، اللہ تو کہہ دیا کہ باقی پوچھا جائے گا کہ بتا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ کلمہ پورا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، تو لازم ہے ہمارے پر، یہ توبہ ہے۔ اگر توبہ کرنا چاہتے یہ لازم ہے، اس توبہ کی شرط ہے۔ کیا بتایا کہ جب تم کوئی گناہ کر سکو، گناہ ہو گئے تمہارے سے، والذین عملوا السیئات، گندا کام تم نے کر لیا تو پھر کس طرح کرے، تو آ جاؤ گناہ کے بعد، آ جاؤ میرے پاس، دیکھیں کس طرح، من بعدہا آمن، ایمان کی حالت میں توبہ کرو۔ کلمہ پڑھاتے ہیں، توبہ نہیں پڑھاتا شیخ، اس لیے پڑھاتے ہیں، کوئی ہم کلمہ بولے ہوئے نہیں ہیں۔ جب آپ جائیں گے کسی شیخ کے پاس، اب آپ سے توبہ کراتا ہے تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھا کر توبہ کراتا ہے کہ اب تو آ رہا ہے اللہ کی طرف، اب تیری توبہ ہو چکی ہے، اب تو نے اس کلمے پہ چلنا ہے، محمد رسول اللہ، یہ کراتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد پھر استغفار کی کلمہ پڑھاتے ہیں تاکہ پکا ہو جائے اس کا معاملہ اس کے ساتھ، ورنہ کوئی رسم تھوڑی ہے، احساس دلایا جاتا ہے۔ پھر توبہ کا جو راستہ ہے اصل وہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنا، آپ کی اطاعت میں چلنا، آپ کی سنت پہ چلنا، ہمیشہ آدمی وہی کامیاب نظر آئے گی۔ جس کی توبہ نظر آئے گی آپ کو، شرط میں یہی ہوگی، اس کے اندر اثر نظر آ جائے گا، آپ کو زندگی میں اثر پڑے گا، نبی اپنی زندگی کا اثر شروع ہو جائے گا، احساس پیدا ہو جائے گا مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے، گھبرائے گا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز کیا ہے، توبہ ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے تو فرمایا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پلٹو میں تب ایمان والوں کا ہے،
گناہ ہو گیا تم سے، برباد کیا تم نے اپنے راستہ ہے، موت سے نہ ڈرو، موت کی تیاری کر لو، اور موت کی تیاری واحد ایک ہی چیز ہے، وہ توبہ ہے۔ ہم کہیں موت کی تیاری نماز پڑھ لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جب کتنی وہ سب چیزیں آپ کریں گے، اس لیے رمضان نے سب سے پہلے جو رکھی چیز مغفرت کو رکھا ہے، توبہ کو رکھا ہے، تاکہ ہم رمضان کو حاصل کر سکیں۔ ساری عبادات کی اصل ہے، جب اس کے آپ توبہ کے بعد وہ عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کی اصل تک پہنچیں گے آپ۔ ایک نماز تو ہے توبہ کے بغیر، اور ایک ہے توبہ کے بعد، دونوں میں آپ فرق دیکھیں گے، آپ کتنا فرق ہے۔ توبہ سے پہلے جو ہوگی اس میں اہتمام سنت ہوگا ہی نہیں، خیال ہی نہیں ہوگا کہ نہیں ہم سنت کا اہتمام کریں، لیکن توبہ کے بعد جو نماز ہوگی آپ کی، اس میں مکمل سنت کی شریعت پہ آپ نماز پڑھیں گے، مسواک بھی کریں گے، لباس بھی ویسا پہنیں گے، شکل بھی بنائیں گے، خوشبو بھی لگائیں گے، یعنی ویسے ویسے سارا کریں گے کام جیسے جو نبی نے بتائی ہے کہ تم اس طرح اللہ کے حضور میں پیش ہوگے جیسے میں پیش ہوتا تھا، اللہ تمہیں قبول فرمائیں گے۔ کتنا فرق پڑے گا، ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ شخص جو صحیح توبہ ہے جس نے کی ہے، اس کی ایک دن کی نماز اس کو بخشا دیتی ہے انسان۔ تو توبہ کی عجیب راستہ ہے۔ سفیان ثوری تھے، بتا رہا تھا ان کا بات میں آپ کو، کہ دیکھیں کیا توبہ کا، تو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، نیک انسان تھے، تو وہاں پر ایک اچھی ایک امیر آدمی تھا، اچھے مشہور آدمی تھے، یحییٰ برقی، اس کا قصہ شیخ نے بیان کیا، شیخ الحدیث محمد ذکی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ نے کس کی بخشش کرنی تھی؟ اس آدمی کی بخشش کرنی تھی، تو بخشش کا ذریعہ عجیب دے دیا۔ دیکھیں آپ، اس کے دل میں ڈال دیا کہ یہ فقیر آدمی ہے، اس کی ضروریات کو تو پورا کر، اللہ والے کو خرچہ کر۔ انہوں نے بس اپنا 1000 دینار جو تھا نا مخفف کر دیا کہ میں حضرت کی خدمت پیش کرنا ہے، ان کی خدمت میں لگانا ہے۔ تو یہ توبہ نہیں کہ اب کیا کدھر سے آ رہی ہے، الحمدللہ کدھر سے اللہ توبہ کا دروازہ کھول لیا ان کا، کہ کسی شخص کی محبت پیدا فرما دی اس کے دل کے اندر، اللہ والے کی محبت پیدا فرما دی۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ والا بھی ایک بہت بڑا دروازہ ہے توبہ کا، یہ بھی دروازہ بہت عجیب دروازہ رکھا ہے توبہ کا۔ تو انہوں نے اپنے دل میں مضبوط باندھی کہ اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے، میں اس کی خدمت کروں گا، تو خدمت لینی شروع کر دی۔ انتقال ہو گیا، ان کو دیکھا کہ بہت اعلیٰ جنت میں پھر رہے ہیں، وہ برما کی تم یہاں کس طرح جنت میں پہنچے؟ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں تھا، یہ تو سفیان کی دعا نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا، کہ یہ دعا مانگتا تھا میرے اللہ تعالیٰ یہ میری خدمت کر رہا ہے، تو بھی اس کی مغفرت فرما دے، تو اللہ نے اس دعا سے مجھے جنت تک پہنچایا ہے، یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ تو بھائی راستے تو بہت اللہ نے رکھے، اور بہت آسان سارے راستے، ورنہ توبہ آپ دیکھیں اتنی بڑی چیز کہ اس توبہ کے نہ ہونے پر، اور باقی قوموں کا حال دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی کی تو فرمایا تمہاری توبہ یہ کہ قتل کرے گی دوسرے کو، کسی قوم کو پتھروں سے مارا گیا، کسی کو پانی میں غرق کیا گیا، کسی کو زلزلوں سے ختم کیا گیا، سبحان اللہ۔ رحمت اللہ کی جو امت ہے، اللہ نے اس کے لیے کتنی آسان کی، بس دل میں ایک دفعہ ندامت کے ساتھ اللہ کو یاد کر لے توبہ ہو جاتی ہے، اور ساری زندگی گناہ ختم کر دیتے، پتہ نہیں چلتے گناہ تھے بھی یا نہیں تھے، صرف ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لے۔ پوچھا گیا کہ جی ہمیں توبہ تو ساری کرتے ہیں نا، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ جو اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے؟ تو اس کی 3 نشانی ہے بھائی، پتہ چل جاتا ہے اس سے۔ سب سے پہلے پتہ چلتا ہے اس کو کہ جو گناہ تھا جس کے لیے اس نے بعد میں توبہ کی ہے، اس سے بے انتہا ندامت محسوس ہوتی ہے اس کے، یار میں نے بڑی غلطی کی ہے، بہت مجھ سے غلط ہوا معاملہ، میں نے یہ کام کیا، مجھ سے کیوں ہوا، بے انتہا فکر طاری ہو جاتا ہے اس شخص پر، ہر وقت فکر میں رہتا ہے کہ مجھ سے کیوں گناہ ہو گئی، میں اتنی زندگی اپنی کیوں ضائع کر دی، کاش اس وقت سے میں سمجھ چکا تھا، اس وقت ہی مجھے اللہ تعالیٰ
اس سے میں معافی مانگ لیتا تو کتنے گناہوں سے بچ جاتا. تو اس پر ایک رنجش طاری ہو جاتی ہے شخص پہ. اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کو اللہ والے سے محبت ہو جاتی ہے. یہ بھی توبہ کی نشانی ہے. آپ سے بتاؤں گا کہ اس شخص کو جس کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے نا, اس کو کسی اللہ والے سے عشق اور محبت ہو جاتا ہے. بھئی ہوگی تیری تو قبول ہو گئی ہے. اور تیسری نشانی بتائی کہ ذکر اللہ اس کی زندگی بن جاتا ہے. ذکر سے محبت اس کو ہوتی ہے. ان تین چیزوں کا تعلق کیوں اللہ سے ہے نا. اصل ہاں اللہ سے تعلق ہے نا اس کا. ندامت میں اللہ کی کر رہا ہے, محبت بھی اللہ کی ولی کی کر رہا ہے, محبت بھی ذکر اللہ کر رہا ہے. تو اس مطلب تعلق مضبوط ہو گیا اس کا اللہ کے ساتھ. ذکر اللہ تو ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیو جو تو صاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا نہیں کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو میری محبت سب سے پہلے میرے ذکر سے محبت ہوگی. اور جس کے دل میں میرا بغض ہوگا اس کو ذکر سے بغض ہوگا. ذکر کو گندہ سمجھے گا, ذکر کو برا سمجھے گا, ذکر اس کے دل میں اترے گا ہی نہیں, ذکر کی طرف اس کو قدم ہی نہیں اٹھیں گے. لیکن جس نے الحمدللہ جس کو اللہ قبول کرتا ہے تو ہزاروں گناہ کے بعد وہ فوراً ذکر میں آنا پسند کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جب ذکر میں آتا ہے تو اللہ کا کرم اس پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہاں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. بس کہتا ہے اب تو میں سکون میں آ گیا. اب تو جوں کی جو ذاکر ہے اس کے تو دروازے کھول رہے ہیں قبر کے اندر الحمدللہ اس کے لیے. اس کو کیا فکر رہتا ہے, اس کا ہر سانس صحیح ہو جاتا ہے, ہر آرام اس کا آنا شروع ہو جاتا ہے, اور توکل بڑھ جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے, مجھے کیا پریشانی کی ضرورت ہے. تو یہ ہے صحیح توبہ کی نشانی. ہم توبہ بھی کریں تو بھائیو رمضان بتا رہے ہیں کہ مغفرت کا مہینہ ہے, اگر اگلے انعامات لینے ہیں تو سچی توبہ کر لیں. بڑی نشانی یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس عشرے کے اندر تو سب سے بڑا کام کریں یہ ہے توبہ. اور توبہ یہ ہے کہ پھر رحمت اللہ کی اس میں ایک شخص کا رشتہ دیکھا توبہ کا رشتوں نے, تو وہاں گناہ تھا ہی نہیں, وہ بہت سا گناہ گار تھا, وہاں عجیب فکرہ لکھا ہوا تھا, عجیب فکرہ لکھا ہوا تھا کہ تبدل اللہ سیئات الحسنہ. کس گناہ کو تلاش کر رہے ہو, اس نے تو توبہ کر لی, سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے. تم گناہ تلاش کر رہے ہو تو گناہ ختم ہو چکے اس کے. اتنا کرم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ پر اس کی گناہوں کو ایک دم تبدیل کر دیتا ہے. حضرت عمر کا واقعہ آپ کو شاید پہلے کبھی سنایا میں نے. جا رہے تھے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے تو شک ہوا اس پر. اس نے جو بغل کے اندر شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی, شراب کی عادت ہوگی اس کو, تو حضرت عمر شک ہو گیا اس کا کہ چالی بتا رہی ہے. تو حضرت عمر تھے نا, کس نے کوئی گندہ کام کیا ہے. آواز ہونے گیا بھائی پان نام لے کے رک جاؤ, اس کو کہا اس سے ماریں گے. یہ تو حضرت عمر کی آواز ہے, آج تو میری خیر نہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہو رہا, عمر کا ڈر ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گا. تو اس نے کہا کوئی دیر نہ گئی, اس نے بچنے کا کیا طریقہ میرا, اب تو میرے ٹھیک ٹھاک میری پٹائی ہوگی اور میرا برا حال ہوگا, میں کیسے بچوں. اس نے ایک ہی طریقہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں فوراً. اب دیکھیں توبہ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا اس نے, یا اللہ دل میں کہہ رہا ہے, آستہ سے چل رہا ہے حضرت عمر کی طرف, اور دل میں کہتا ہے یا اللہ میں پکڑا گیا ہوں, تو مجھ پہ بچا, مجھے اس سے بچا دے, عمر سے بچا لے. میں وعدہ کرتا ہوں اندر کبھی شراب نہیں پیوں گا, وعدہ کرتا ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. اللہ مجھے بچا, اس سے بچا لے, یا اللہ تو مجھے بچا لے اس سے. بس کہتے کہتے توبہ کرتے پہنچ گیا. حضرت عمر کیا ہے تیرے پاس؟ کہتے بس یہ ہے جی بوتل ہے. جھوٹ تو نہیں بول سکتا, اس بوتل میں کیا ہے؟ تیز شراب. کہتے سرکہ, سرکہ ہے کھول. اس نے پتا شراب تھی اس میں. سبحان اللہ. جب اس نے کھولا تو شراب نہیں تھی, اس میں سرکہ ہی پڑا ہوا. تبدل سیئات الحسنہ. میرے بھائی اتنی جلدی گناہ ہمارے جو ہے نا, جو ہماری گندی عادت ہے وہ نور میں بدل جاتا ہے انسان, نورانی ہو جاتا ہے انسان.
لیکن توبۃ النصوح ہو انسان کی. توبۃ النصوح ایسی ہو کہ اس میں اللہ کی محبت نظر آئے تو سمجھو اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے. ذکر الہی نظر آئے تو توبہ قبول ہو رہی ہے. سنت کا رنگ نظر آئے تو سمجھو توبہ قبول ہوگی. یہ اپنا خود جج کر لے آدمی. دھوکہ کس کو دینا؟ خود جج کر لے کہ کیا تینوں چیزیں مجھے موجود ہیں تو تب تو وہی توبہ میری صحیح ہوئی ہے. اگر اس توبہ میں نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو دوبارہ توبہ کر لو، بہتر ہے. حکم یہی ہے کہ توبۃ النصوح ہونی چاہیے اگر تم بچنا چاہتے ہو. تو یہ رمضان ہے، اس میں ہماری توبہ میں اگر کوئی کمی ہے، کیا کمی؟ کہ ہاں کسی اللہ والوں سے دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ جب پانی ہوتا ہے نا، پانی کا اللہ نے کیا نا ہر جگہ پر، آپ زمزم کا کر دیا تو پانی کا ہر جگہ انتظام کرے گا نا اللہ تعالیٰ، ہی نہیں کرے گا. تو اسی طرح جب اللہ توبہ کا حکم فرمائے اور توبہ کے ذرائع رکھیں تو کیا اللہ والا پیدا نہیں کرے گا وہاں؟ اگر دشمن کی نظر سے دیکھو گے دشمن نظر آئے گا، اگر محبت کی نظر سے آؤ گے تو ولی اللہ نظر آئے گا. نظر اپنی ہوتی ہے انسان کی، جس طرح اس کو تلاش کریں گے اسی طرح اللہ اس کو کہتا ہے میں تیرے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. میں تیرے گمان جس محبت سے دیکھے گا تو اس میں ساری محبتیں نظر آئیں گی. دیکھ ابو جہل نے نبی پاک نے دیکھا تھا رسول اللہ کی نظر سے تو صدیق بنا دیا. ابو جہل دشمنی کی نظر سے دیکھتا رہا، دشمنی ختم کر دی، جہلی رہا، وہ فنا ہو گیا. یہ ہے جب آپ دیکھیں کسی اللہ تک پہنچے ہیں کہ تک گئے تو سب سے پہلے اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت مجھے عطا فرما. یہ توبہ کی نشانی ہے اس سے محبت کرنا. آپ کو بغض ہے، اگر ذکر سے بغض ہے تو سمجھ جائے آپ کے اندر اللہ سے ناراضگی ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے کہ اس کی اس چیز سے آپ نفرت کر رہے ہیں، اس چیز سے آپ دور بھاگ رہے ہیں، اس چیز سے آپ اس کو برا کہتے ہیں جو اللہ کو پیار ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو توبۃ النصوح اپنے دیکھ لیں ہماری توبۃ النصوح ہے یا نہیں ہے. الحمدللہ تو اس کی سخت ضرورت ہے زندگی میں. اب یہ وقت مہینہ ہے، اس میں صرف ایک ہی کام ہم نے کرنا ہے کہ توبہ ہو جائے ہماری. سب سے پہلے فکر توبہ کریں، زندگی بدل جائے گی. آپ دیکھ لیں بدل جائیں گی. 3 چیزیں زندگی میں لے آئیں، چیزیں میں آپ کو سچی توبہ کے ساتھ انشاءاللہ نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، بالکل نہیں شرمائیں گے، بالکل نہیں گھبرائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، کوئی اللہ والا ملا تو اس کے ساتھ دوستی کریں گے. اس کے لیے جتنے بھی قرآن دینے پڑے ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی حاصل ہے. اسی سے ہمیں اللہ کو پانا ہے اور یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. نبی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا شفیع اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا نزلنا وجدنا خطأنا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت رب اغفر لنا رب اغفر لنا رب اغفر لنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہمارا رمضان قبول فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو کلی شفا نصیب فرما. یا اللہ تو اپنا فضل فرما میرے مولا، یا اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ تم پہ رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان عطا فرما، سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ توبہ کا دروازہ کھول دے میرے مولا. یا اللہ ہم پہ توبہ کا سچا دروازہ کھول دے میرے مولا. یا اللہ تم پہ رحم فرما. تب دیکھو یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے مشائخ کرام کو بخش دے. اے میرے تمام مومنین و مومنات کو بخش دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.